نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی 42ویں مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ صبح کے وقت میں سورج نکلنے سے پہلے یا سورج نکلنے کے وقت سونا کیسا ہے؟ مثلاً میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں اور سورج 5:43 پر طلوع ہو رہا ہے اور میں 5:40 پر بستر پر لیٹتا ہوں اور پھر 9-10 بجے تک سوتا رہتا ہوں، تو شرعاً یہ سونا کیسا ہے؟ تو اس بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ بعض ضعیف روایت میں یہ مضمون وارد ہے کہ صبح کو سونا روزی میں بے برکتی کا سبب ہے، لیکن یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ صبح کے سونے سے کس وقت کا سونا مراد ہے اور کس طرح کا سونا مراد ہے۔ تو اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صبح کو اس طرح سوتا رہے کہ فجر کی نماز ہی قضا کر دے، گویا سوتے سوتے ہی سورج نکل جائے، تو اگر یہ روایت صحیح ہو تو اس کا اولین مصداق تو یہ صورت ہے کہ آدمی فرض سے بھی غافل ہو جائے اور مسلسل سوتا رہے، تو یقیناً اس کی نحوست کی وجہ سے اس کی روزی میں اور رزق میں بے برکتی ہوگی۔ اور دوسری بات، بعض حضرات نے یہ فرمائی ہے کہ اس صبح کا جو لفظ ہے اس کا مصداق صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے کے وقت تک کا درمیانی حصہ ہے، کہ اس حصے میں بلا ضرورت آدمی کو سونا نہیں چاہیے، چاہے فجر کی نماز پڑھ بھی لے پھر بھی۔ البتہ جب سورج نکل جائے اور اشراق کا وقت ہو جائے تو اگر نیند کا تقاضا ہو تو اس وقت پوری کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ہمارے فقہا نے مطلقاً یہ بات لکھی ہے کہ دن کے ابتدائی حصے میں سونے کی عادت بنا لینا مکروہ ہے، اور اس ابتدائی حصے میں صبح صادق کے بعد کا وقت بھی شامل ہے اور سورج نکلنے کے وقت کا بھی اسی کے اندر شمار ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہتر اور آدمی کے لیے نفع بخش بات یہ ہے کہ دن کے ابتدائی حصے میں
سونے کی مستقل عادت نہیں بنانی چاہیے۔ اتفاقاً آدمی اگر سو جائے، رات میں کسی وجہ سے دیر تک جاگنا ہو، نیند کا غلبہ ہو تو بات الگ ہے، لیکن مستقل یہ معمول بنا لینا کہ صبح کے وقت دیر تک آدمی سوتا رہے، یہ جسمانی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے اور شرعی اعتبار سے بھی مناسب نہیں ہے۔ آج کل جو ہمارے معاشرے کا ماحول بن گیا ہے کہ رات میں دیر تک جاگتے ہیں اور صبح دیر تک سوتے ہیں، یہ شریعت کی منشا کے بالکل خلاف ہے۔ سرور عالم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے کہ امت کے صبح کے وقت میں اللہ تعالی برکتیں عطا فرمائیں۔ تو جس وقت کے اندر برکت کی پیغمبر علیہ السلام نے دعا مانگی، آدمی اس وقت کو سو کر کے گزار دے، یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ خاص طور پر فجر کی نماز کو قضا کر دینا، مسلسل قضا کرتے رہنا اور اس کا بالکل احساس نہ کرنا، یہ مسلمان کے لیے بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس سے آدمی کو اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ مصافحہ ایک ہاتھ سے کرنا سنت ہے یا دو ہاتھ سے، اور دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنے کے بعد پھر ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھنا کیسا ہے؟ تو اس میں دو باتیں پوچھی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ مصافحہ ایک ہاتھ سے ہو یا دو ہاتھ سے، تو بہتر بات یہ ہے کہ مصافحہ دونوں ہاتھ سے کیا جائے۔ چنانچہ بخاری شریف میں باقاعدہ اسی پر ایک عنوان قائم کیا ہے، اور اس میں ایک روایت نقل فرمائی ہے سیدنا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں تشہد التحیات سکھلایا اس حالت میں کہ آپ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے رکھا تھا۔ اس لیے یہ ثابت ہوا کہ مصافحہ دونوں ہاتھ سے ہوتا ہے، اور خود عربی زبان کے اعتبار سے بھی جو لفظ مصافحہ ہے اس میں جانبین کا عمل پایا جاتا ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے۔ البتہ اگر کوئی ہاتھ کسی کام میں مشغول ہو اور ایسے موقع پر اتفاقاً ایک ہاتھ سے بھی مصافحہ کر لیا تو یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ دونوں ہاتھ سے مصافحہ کیا جائے۔ بعض حضرات اس میں بہت ہی تشدد کرتے ہیں کہ کسی بھی عذر کے بغیر جان بوجھ کر ایک ہی ہاتھ سے مصافحہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہم نے پیش کی، اس میں جو انہوں نے اپنا عمل ذکر فرمایا ہے کہ میرا ہاتھ حضور کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں تھا، اس سے صرف یہی بات ثابت نہیں ہوتی کہ انہوں نے ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا تھا،
بلکہ اس میں دوسرا احتمال بھی ہے کہ انہوں نے دوسرا ہاتھ بھی استعمال کیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ جب دوسرے کے ساتھ مصافحہ کیا جائے گا تو اس کا ہی ہاتھ دوسرے کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ہوگا، تو اس کو اگرچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان نہیں فرمایا، لیکن احتمال اس کا بھی ہے اور ادب کا تقاضا بھی ہے، لہذا دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اتفاقاً ایک ہاتھ سے ہو جائے تو حرج نہیں۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ اسلامی بینک کا نفاذ کیسے اور کس طرح ہو سکتا ہے؟ تفصیلی جواب مرحمت فرمائیں۔ دیکھیے، اسلامی بینکنگ کے جو نظام دنیا میں اس وقت بعض ممالک میں قائم ہیں، ان کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، شرکت کے کاروبار میں کھاتے دار شریک ہوں اور پھر انہیں حسب شرط نفع دیا جائے۔ نمبر 2، مضاربت، اور نمبر 3، مرابحہ۔ مرابحہ کا مطلب یہ ہے کہ بینک کوئی چیز بازار سے سستی خرید کر اور اپنے کھاتے دار کو قسط وار مہنگی قیمت پر فروخت کرے۔ یہ 3 طریقے ہیں جو اسلامی بینکنگ کے اندر مقرر کیے گئے ہیں، اور تینوں طریقوں میں تجارت لازم ہے، یعنی وہ بینک ایک ادارے کے طور پر خود تجارت کرنے کی اتھارٹی رکھتا ہو، جب ہی یہ تینوں طریقے جاری ہو سکتے ہیں۔ تو جن اسلامی ممالک میں باقاعدہ اسلامی بینکوں کو بطور ادارہ تجارتی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اجازت ملی ہوئی ہے، وہاں یہ نظام چل سکتا ہے اور چل بھی رہا ہے، جیسا بھی ہو، اگرچہ اس پر بھی بہت سے اشکالات ہیں۔ لیکن ہمارے ملک ہندوستان میں ابھی تک کسی بھی فائنینشل ادارے کو، یعنی جو مالیاتی ادارے کے طور پر رجسٹرڈ ہے، باقاعدہ تجارت کرنے کی اجازت نہیں ہے، لہذا جب تک یہ اجازت نہ ملے، ہندوستان جیسے ممالک میں اسلامی بینکنگ کا کوئی تصور کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اب تک بہت سے ادارے کھڑے ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو سنہرے خواب دکھلائے، اور بہت سے لوگوں نے راتوں رات مالدار بننے کے شوق میں اپنے ہزاروں، لاکھوں، بلکہ کروڑوں روپے ان اداروں کے حوالے کر دیے، لیکن بعد میں ان کا نتیجہ بہت ہی زیادہ خراب نکلا اور دھوکہ اور فراڈ سامنے آیا۔ اس لیے ایسے اداروں کے دعووں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے اور ان کے دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ تمام تر معلومات حاصل کر کے
تجارت کا جو راستہ قانونی اور شرعی اعتبار سے درست ہو اسی کو اپنانا چاہیے اور کسی کے فریب میں نہیں آنا چاہیے۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے بینک سے سود پر قرض لے کر کے کوئی کارخانہ لگایا تو اس میں اگر کوئی شخص مزدوری کرے تو اس کی اجرت حلال ہوگی یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ مزدور کی اجرت تو حلال ہے، اس لیے کہ وہ تو اپنی محنت کا بدل لے رہا ہے۔ البتہ جس فیکٹری کے مالک نے سودی قرض لے رکھا ہے وہ جب تک کہ اسے ادا نہ کر دے وہ عند اللہ گنہگار رہے گا۔ اسے چاہیے کہ جلد از جلد اس بوجھ سے اپنے کو آزاد کرے اور بلا سودی کاروبار کرنے کا اہتمام کرے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا میاں بیوی ایک ساتھ ایک مصلی پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر دونوں اپنی الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں تو اگرچہ ایک ساتھ نماز پڑھنے سے نماز فاسد تو نہیں ہوگی، لیکن اس طرح سے پڑھنا بھی فقہا نے مکروہ قرار دیا ہے۔ لہذا مرد کو آگے کھڑے ہو کر اور عورت کو پیچھے کھڑے ہو کر یا الگ الگ جگہوں پر نماز پڑھنی چاہیے۔ ایک ساتھ مل کر کے انفرادی نماز پڑھنا بھی صحیح نہیں، بہتر نہیں۔ اور اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں گے اور محاذات اور قربت کی شکل ہو جائے گی تو حسب شرائط نماز فاسد ہوگی، جبکہ ایک جماعت میں دونوں شریک ہوں، خود امام مقتدی ہوں یا ایک امام کے ساتھ دونوں پڑھ رہے ہوں، تو پھر نماز میں فساد آتا ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ ہمارے امام صاحب عید کی نماز میں خطبے کے بعد دعا کرتے ہیں تو یہ صحیح ہے یا نہیں؟ شریعت میں جو نماز ہے، نماز کے ختم پر دعا کی بات ثابت ہے۔ تو جیسے فرائض میں سلام کے بعد دعا ہوتی ہے، اسی طرح عید کی نماز میں بھی سلام کے بعد دعا ہونی چاہیے، اور خطبے کے بعد باقاعدہ الگ سے دعا کرنا یہ ثابت نہیں ہے، کیونکہ خطبے کے آخر میں تو خود ہی دعائیہ کلمات ہوتے ہیں، تو بعد میں الگ سے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ عید کی نماز کے بعد دعا کی جائے، نہ کہ خطبے کے بعد۔ ایک اہم سوال یہ ہے کہ میں عصر کی نماز کے لیے مسجد میں گیا، دیکھا کہ چند مسافرین جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے جلدی سے وضو کر کے نماز میں شرکت کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ وہ لوگ قعدے میں ہیں، تو میں قعدے میں شریک ہوا اور پھر انہوں نے سلام پھیر دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ جو اب میں اپنی بقیہ نماز پوری کروں گا تو میں مسبوق کی طرح پوری کروں گا یا لاحق کی طرح پوری کروں گا؟ مسبوق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی نماز امام کے ساتھ چھوٹ جائے اس کو مسبوق کہتے ہیں، اور لاحق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ امام کے ساتھ شامل ہو لیکن کسی وجہ سے
وہ ارکان میں بیچ میں شرکت نہ کر سکے، اس کو لاحق کہتے ہیں۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو مقیم آدمی کسی مسافر امام کے ساتھ شروع سے شریک ہو، یعنی تکبیر تحریمہ سے یا پہلی رکعت سے شریک ہو، تو بالاتفاق وہ جو اپنی مابقیہ نماز پوری کرے گا، چونکہ یہ مقیم ہے تو وہ لاحق کے طور پر کرے گا، یعنی قرات نہیں کرے گا، وہ اس میں بس اتنی دیر کھڑا ہوگا جتنی دیر میں سورہ فاتحہ پڑھی جا سکے۔ اس میں تو تمام لوگوں کا اتفاق ہے۔ لیکن اگر یہ مقیم آدمی مسافر کی اقتداء میں مسبوق ہو جائے، یعنی ایک رکعت اس کی چھٹ جائے فرض کیجئے، یا دونوں رکعتیں چھٹ جائیں، قعدے میں شریک ہو وہ، تو اب جو یہ مابقیہ نماز پوری کرے گا مقیم، یہ کس ترتیب پر کرے گا؟ اس میں ہمارے اکابر کے فتاوی میں دو باتیں ملتی ہیں، دو طرح کی باتیں۔ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فتاوی میں یہ ہے کہ یہ مقیم آدمی پہلے اپنی 2 رکعت لاحق کے طور پر پڑھے گا اور آخری 2 رکعت مسبوق کے طور پر پڑھے گا، یعنی پہلی 2 رکعتوں میں قرات نہیں کرے گا بلکہ صرف بقدر قرات کھڑا ہوگا، اور آخر کی 2 رکعت میں باقاعدہ قرات کرے گا جیسا کہ مسبوق کرتا ہے۔ اس کے برخلاف حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فتاوی میں یہ بات ہے کہ یہ آدمی جس کو قعدہ ملا ہے یا 1 رکعت ملی ہے مسافر کے ساتھ، یہ لاحق نہیں قرار دیا جائے گا بلکہ پورا کا پورا مسبوق قرار دیا جائے گا، لہذا وہ مابقیہ جو رکعتیں پڑھے گا وہ بطور مسبوق پڑھے گا۔ دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں، اس لیے دونوں طرح پڑھنے کی گنجائش ہے، جس طرح بھی پڑھے گا نماز ادا ہو جائے گی اور فرض پورا ہو جائے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا وقتاً فوقتاً کسی فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی خاص ضرورت ہو تو اجتماعی دعا کرانے کی بھی گنجائش ہے، لیکن اس کی ایسی عادت نہ بنائی جائے کہ لوگ اسے لازم سمجھنے لگے، جیسا کہ بہت سے علاقوں میں جہری دعا کی ایسی پختہ عادت بن گئی ہے کہ لوگ اسے نماز کا جز سمجھنے لگے۔ کوئی شخص اس وقت تک اٹھ کر نہیں جاتا جب تک کہ وہ جہری دعا پوری نہ ہو جائے، اور جانے کو برا سمجھا جاتا ہے اگر کوئی اٹھ کے جانے لگے، تو ایسا التزام نہیں ہونا چاہیے۔ اتفاقاً کوئی دعا کرا دے کسی حالات وغیرہ کی وجہ سے تو وہ ناجائز نہیں ہے۔ سوال ہے کہ آرٹیفیشل انگوٹھی پہن کر عورت کی نماز درست ہے یا نہیں؟ نماز تو بہرحال درست ہو جاتی ہے، لیکن سونے چاندی کی ایسی انگوٹھی، سونے چاندی کے علاوہ کی ایسی انگوٹھی جس میں سونے چاندی کی پالش نہ ہو، اس کو پہننا عورت کے لیے بھی مکروہ ہے۔ اس کراہت پر اس سے مواخذہ ہوگا، باقی نماز بہرحال ادا ہو جائے گی۔
کس جگہ جمعہ کرنا چاہیے اور کیا ایک گاؤں میں متعدد جمعے ہو سکتے ہیں؟ جمعے کے لیے بڑی آبادی ہونا شرط ہے، جہاں ضرورت کی چیزیں آسانی سے دستیاب ہوں، مثلاً 2500-3 ہزار کی آبادی کم سے کم ہو۔ اور بہتر تو یہ ہے کہ ایک آبادی میں ایک ہی جگہ جمعہ قائم ہو، لیکن اگر کسی ضرورت سے متعدد جگہ جمعہ ہوتا ہے تو وہ بھی درست ہے، شرعاً اس میں گنجائش ہے۔ باقی افضل اور بہتر یہی ہے کہ کم سے کم جگہ پر جمعہ قائم کیا جائے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کیا محرم کے مہینے میں بھی 10 روزے رکھنے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ محرم میں صرف یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا مسنون ہے، یعنی 10ویں تاریخ کو محرم کی روزہ رکھا جائے، اور اسی کے ساتھ اگر 9ویں یا 11ویں کا روزہ بھی ملا لیں تو اور بہتر اور افضل ہے، تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو۔ یوم عاشورہ کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ 1 سال کے گناہ چھوٹے موٹے اس کے ذریعے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ باقی 10 دن تک روزہ رکھنے کی بات محرم میں نہیں ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ صدقے کے پیسوں کو مکتب کے بچوں پر خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، اگر مکتب میں غریب بچے پڑھتے ہوں تو ان کو صدقے کے پیسے دے سکتے ہیں، چاہے روپیے کی شکل میں ہوں یا سامان وغیرہ کی شکل میں یا انعام وغیرہ کی شکل میں، سب درست ہے۔ لیکن مالداروں کے بچوں کو صدقے کے پیسے نہ دیے جائیں۔ اگر کوئی شخص صحت مند ہونے کے شکرانے میں کچھ رقم صدقہ کرنا چاہے تو یہ رقم کس کو دے گا؟ تو یہ صدقہ تو جب ہی سمجھا جائے گا جب فقراء پر خرچ ہو۔ عمراء پر اگر خرچ ہوگا تو وہ ہدیہ اور ہبہ ہوگا، صدقہ نہیں ہوگا۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر کسی نے میت کو ایصال ثواب کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ 30 آدمیوں کو فون پر کہہ دیا کہ جو پارہ تمہیں بتایا جا رہا ہے اسے 30 مرتبہ پڑھ لو، اس طرح 30 آدمیوں نے اپنا اپنا پارہ 30 مرتبہ پڑھ لیا، چاہے 10 دن میں یا اس سے کم میں یا زیادہ میں۔ اس طریقے پر 30 قرآن پاک مکمل کرائے تو یہ طریقہ کیسا ہے؟ اگر کوئی اور اس کے اندر مفسدہ نہ پائے جائے، اجرت وغیرہ دل کے لین دین کا، تو اس طرح پڑھنے کے بعد بھی جب دعا کی جائے گی تو ایصال ثواب میت کو ہو سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جمع ہو کے پڑھنا کوئی ضروری نہیں، اپنے اپنے مقام پر رہ کر کے پڑھا جا سکتا ہے۔ سوال ہے کہ کن کن چیزوں کی قسم کھا سکتے ہیں اور کن حالات میں کھا سکتے ہیں؟ شریعت میں قسم کھانا صرف اللہ تبارک و تعالی کے نام پر جائز ہے، اور وہ بھی اس وقت جب کہ اپنی بات کو مؤکد کرنے کی ضرورت ہو۔ بلا وجہ بات پر قسم کھانے کی عادت یہ اچھی نہیں ہے، اور غیر اللہ کے نام کی تو قسم کھانے ہی جائز نہیں ہے۔ کوئی اپنے بیٹے کی قسم کھاتا ہے، کوئی اپنے باپ کی قسم کھاتا ہے، کوئی اپنی کسی اور چیز کی قسم کھاتا ہے، تو یہ قسم صحیح نہیں ہے۔ قسم جب بھی کھائی جائے گی تو صرف اللہ تبارک و تعالی کے نام کی کھائی جائے گی۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ سطر کھلے رہنے کی حالت میں کھانا پینا درست ہے یا نہیں؟
تو اس حالت میں کھانا پینا حرام تو نہیں ہے لیکن بہتر بھی نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تنہائی میں بھی آدمی کو اپنا ستر ڈھانپ کر رکھنے کی تاکید فرمائی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ آدمی کو اکیلے میں بھی اللہ تعالی سے شرمانا چاہیے، اس لیے بے ستری کسی بھی حالت میں صحیح نہیں ہے، اور بے ستری کی حالت میں کوئی بھی عمل کرنا یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ کسی کام کو کرنے کے لیے قرآن اندازی کرنا کیسا ہے؟ تو قرآن اندازی کے سلسلے میں یاد رکھیے کہ جو چیزیں مباح ہیں، جن میں کئی لوگوں کو برابر درجے کا حق حاصل ہے، ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دینے کے لیے اور ان کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے قرآن اندازی کی گنجائش ہے۔ مثلا کسی جگہ کے کئی لوگ وارث ہیں اور یہ طے نہیں ہو پا رہا کہ کس جانب کا حصہ کس کو دیا جائے، اور حقدار سب ہیں اور برابر درجے کے حقدار ہیں، تو ایسی صورت میں اگر وہ آپسی رضامندی سے قرآن اندازی کر لیں اور اس کے ذریعے سے اپنا حصہ متعین کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر قرآن اندازی جوئے اور سٹے کی شکل میں ہے کہ کچھ پیسے اکٹھے کیے اور پھر قرعہ ڈالا کہ جس کے نام کی پرچی نکل آئے یہ سارے پیسے اس کے ہو جائیں گے، جیسے لاٹری میں ہوتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ قطعاً حرام ہے۔ اس طریقے پر کسی کا حق متعین نہیں ہو سکتا۔ پوچھا ہے کہ کسی کے انتقال پر چنا وغیرہ پڑھنا کیسا ہے اور کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ دینا کیسا ہے؟ یہ سب بدعات ہیں جو لوگوں نے اپنے طور پر گڑھ لیے ہیں۔ چنے کی خصوصیت ہے یا خاص کھانوں کی خصوصیت ہے، ایسی کوئی بات شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ ایصال ثواب کرنا ہو تو بغیر کسی التزام کے کرنا چاہیے۔ سوال ہے کہ بھینس کا گوشت کھانا، دودھ پینا، دہی استعمال کرنا کیسا ہے؟ تو بھینس گائے ہی کی ایک جنس ہے، جس طرح گائے کے گوشت، دودھ اور دہی وغیرہ میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہے، اسی طرح بھینس کے گوشت کھانے میں، دودھ پینے میں، دہی استعمال کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال ہے کہ ایک گائے جو ابھی گابھن نہیں ہوئی ہے، وہ روزانہ 4 کلو دودھ دے رہی ہے، تو کیا اس دودھ کا پینا فروخت کرنا جائز ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دودھ کے استعمال کرنے کے لیے گائے کا یا بکری کا یا بھینس کا گابھن ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ جب مادہ جانور گابھن ہونے کے قابل ہو جائے تو اس سے دودھ اترنا ممکن ہے، البتہ یہ تحقیق کر لینی چاہیے کہ جو اس سے چیز نکل رہی ہے وہ دودھ ہی ہے۔ جو جانوروں کے ڈاکٹر ہیں ان سے اس کی تحقیق ہو سکتی ہے، اگر وہ دودھ ہی ہو، جانچ میں ثابت ہو جائے تو اس کے کھانے پینے میں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ فاطمہ کے نام کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ قاف پر جزم ہے یا زیر ہے، اور اس کے معنی کیا ہے؟ تو فاطمہ طا کے زیر کے ساتھ ہے، اور اس کے معنی یہ ہے کہ وہ عورت جس سے اس کے بچے کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو، لیکن یہ نام رکھتے وقت
معنی ملحوظ نہیں رکھے جاتے، بلکہ خاتون جنت سیدتنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا کی ذات مبارکہ سے برکت حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے چھوٹی اور چہیتی صاحبزادی ہیں۔ تو اس نام کو رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور انشاءاللہ باعث برکت بھی ہے۔ پوچھا ہے کہ ہم نے نیا گھر بنایا ہے تو وہاں جانے کے بعد کوئی مسنون عمل اور طریقہ ہو تو بتایا جائے۔ بہتر ہے کہ نئے گھر میں جا کر 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھیں اور پھر یہ دعا کریں، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے رب مجھے بہترین جگہ پر اترنے کی توفیق عطا فرمائیے، آپ بہترین اتارنے والے ہیں۔ یہ وہ دعا ہے جو سیدنا حضرت نوح علیہ السلام نے جب ان کی کشتی جودی پہاڑ پر لگی تھی تو اترتے وقت آپ نے یہ دعا پڑھی تھی۔ اسی طرح ہم جب نئے مکان میں جائیں تو یہ دعا پڑھیں تو انشاءاللہ برکت ہوگی۔ پوچھا ہے کہ شوہر اور بچوں کے کاروبار کے لیے کچھ پڑھنے کو بتائیں۔ روزانہ مغرب یا عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کا اہتمام رکھیں، اللہ تعالی برکت عطا فرمائیں گے۔ روزانہ یا وہاب اور یا غنی اور یا مغنی اس کی ایک تسبیح پڑھیں، درود شریف کا اہتمام رکھیں، گناہوں سے بچیں، نمازوں کی پابندی کریں، انشاءاللہ خیر و برکت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، ہر خیر سے مالا مال فرمائیں، ہر شر سے محفوظ فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔